اب لیکن اس کے برعکس صوفیاء نے جو ہے وہ من گھڑت عقائد اور نظریات پبلک کے اندر عام کر دیے. اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی یہ جو تم آپ عقائد بیان کر رہے ہو امت کے اندر کسی آیت میں موجود ہوں, کسی حدیث کے اندر موجود ہو, کوئی نہیں. کوئی جنہوں کہتا پنجابی کو پچھڑے دسڑے والا ہی نہیں انہوں نے, جو انہوں نے دل چاہمدی یہ کرتے جاندے نا, یعنی بے شرمی کی انتہا ہے. اور اس حوالے سے میں انصاف کروں گا, یہاں پر 2-3 چیزیں بیان کر دوں صوفیاء کے حوالے سے. کشف المحجوب جو باقاعدہ دنیا میں پہلی کتاب لکھی گئی تصوف پہ فارسی زبان میں, عربی میں تو رسالہ قشیریہ لکھی علی بن عثمان حجویری کے استاد ابو القاسم قشیری المتوفہ 465 ہجری نے, اور علی بن عثمان حجویری جنہیں المعروف داتا گنج بخش بھی کہا جاتا ہے, جو کہنے والے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, مشہور, المتوفہ 465 ہجری, یہ بھی 465 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب. بریلویوں کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے, دیوبند کا بھی اویلیبل ہے, آپ ذرا اس کو اٹھا کر دیکھ لیں. انہوں نے بایزید بستامی کے بارے میں کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے. بایزید بستامی المتوفہ 261 ہجری کے بارے میں کشف المحجوب میں باب نمبر 11 اور چیپٹر کا نام ہے حضرت بایزید بستامی. دیوبندی ترجمہ مولانا عبد الرؤوف فاروقی, لاہور کے ہیں, ابھی زندہ ہیں, صفحہ نمبر 174. اور بریلوی ترجمہ ہے علامہ فضل الدین گوہر, صفحہ نمبر 180. یہ پیر کرم شاہ صاحب کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. سیاؤدین پبلیکیشن نے یہ چھاپا ہے. کشف المحجوب کا میں نے ریفرنس دیا, آپ ذرا ورڈ بائی ورڈ ان کا دعویٰ سنیں. وہ کہتے ہیں حضرت بایزید بستامی سے روایت ہے, یہ دیکھو اسی کہنے ہیں حضرت ابوبکر سے روایت ہے, حضرت عمر سے روایت ہے, حضرت عثمان سے روایت ہے, حضرت علی سے روایت ہے. روایت کی تو شروع ہو رہی ہے. بایزید بستامی المتوفہ 261 ہجری سے روایت ہے. وہی بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مکہ میں گیا تو صرف خانہ کعبہ کو دیکھا, تو میں نے کہا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. اچھا, انہوں نے خود کنکلوڈ کر لیا کہ خانہ کعبہ کو میں نے دیکھا ہے. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے تو اس میں حج قبول نہ ہونے والی کون سی بات ہے, وہ آگے تو ہم دس دینے. میں نے کہا میرا حج قبول نہیں, کیونکہ اس طرح کے پتھر تو میں نے کافی مرتبہ دیکھے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ, اس سے بڑی خانہ کعبہ کی کیا توہین ہوگی. خانہ کعبہ جیسا پتھر اور کون سے ہیں دنیا کے اندر, ان کے بزرگ بابوں کے پتھر ہوں گے نا, اس لیے وہ کہہ رہے ہوں گے بہت دیکھے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ویسا کوئی بھی نہیں ہے. اور اس میں ایک پتھر ایسا لگا ہوا ہے حجر اسود, جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے. بہرحال آپ اندازہ کریں, کہتے ہیں اس طرح کے پتھر بہت دیکھے ہیں. دوبارہ حج کے لیے جب گیا تو خانہ کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کی زیارت بھی کی. اے دیکھ لو, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں کی تھی زیارت, بایزید بستامی کہہ رہے ہیں میں نے کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا. اچھا, تو میں نے کہا کہ اب بھی حقیقت توحید حاصل نہیں ہوئی. ہوں کیڑی مصیبت پہ گئی بھائی, وہ دس دن تو وہ کہتے ہیں ابھی بھی توحید نہیں. تیسری مرتبہ گیا تو صرف اللہ کو دیکھا اور خانہ کعبہ نظروں سے غائب تھا. وہ کہتے ہیں کعبہ بھی نظر آنا چاہیے تھا. اے ویسے آپ جذبات کی اگر رو میں دیکھیں تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں. جذبات میں تو بہت کچھ میٹھا میٹھا ہے, لیکن یہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے, یہ علمی دلائل کا معاملہ ہے. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے, سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے, سنن الکبریٰ البہیقی میں بھی موجود ہے. ایک صحابی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا, آپ نے فرمایا سر اٹھا, اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے, یعنی سجدہ تعظیمی اگر جائز ہوتا. آپ نے نہیں فرمایا عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں, انہوں نے گل کرو کہنا نہیں عشق دیاں گلاں نے پائیو, عشق نہیں سی. اللہ دے نبی نو سجدہ کرنا کیا عشق نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے نہیں سجدہ کیا, لیکن اس شریعت میں جب چیز حرام ہو گئی ہوں عشق دے چلے نمبر نہیں لے گئے, عشق دے چلے جڑے ایتھے بھی مارے گئے تے اگے بھی انشاءاللہ مارے جان گے. عقل دے چلے او چلے نہیں ہوندے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, اللہ تعالیٰ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو حاصل ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی فرما دیجئے سورہ الزمر آیت نمبر 9 کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے, نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. عشق دے چلے نہیں بھائی, عقل والے. اچھا, ریفرنس 2 بھی کشف المحجوب میں باب نمبر 14 ہے, جمع اور تفرقہ کا بیان, دیوبندی ترجمہ صفحہ نمبر 405 مولانا عبد الرؤوف فاروقی صاحب کا, اور بریلوی ترجمہ جو ہے وہ 356 نمبر صفحہ علامہ فضل الدین گوہر صاحب. اب علی بن عثمان حجویری لکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ غلبہ کی حالت میں اس طرح ہو جاتا کہ حضرت بایزید بستامی کہا کرتے سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. یہ بایزید بستامی. اچھا,
پھر حضرت بازید بسطامی جو کچھ یہ کہہ رہے ہوتے تھے ویسے تو ان کا نشانہ ان کی زبان تھی، لیکن بولنے والی حق تعالیٰ کی ذات تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے، بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. یعنی یہ دعویٰ تو ہمارا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ خود بولتا تھا، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی لیکن وہ آپ کی زبان مبارک ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نہیں بولتا تھا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چونکہ اب انہوں نے کلمہ کفر جو بول دیا، سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے، اتنا بڑا کلمہ کفر کو جسٹی وہ کہتے ہیں وہ آپ نہیں بول رہے بھائی، اللہ بول رہے وچ، ولیعوذ باللہ تعالی. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر لیم ایکسکیوزز دیں گے، وہ جی درخت میں سے بھی تو موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی تھی. وہ درخت میں سے نہیں آئی تھی، فی الشجرۃ الفاظ نہیں ہے، من الشجرہ ہی ہے کہ درخت کی طرف سے آواز آئی تھی. اور میں نے اس میں پورا لیکچر دیا ہے اور یہ معاملات سارے کھول کر بیان کیے ہیں، علم ندلی سے متعلق اور علم الکلام سے متعلق مسئلہ نمبر 41 اور مسئلہ نمبر 55A، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو یہ ختم نبوت پہ صرف غلام احمد قادیانی نے ڈاکہ نہیں مارا ہے بلکہ بڑے بڑے صوفیاء نے مارا ہے. میرا مسئلہ نمبر 40 سن لیں، اس میں نے بتایا کہ غلام احمد قادیانی دجال نے باقاعدہ ان صوفیاء کے حوالے دیے ہیں کہ یہ بھی تو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے رہے ہیں، یہ کیوں رحمہ اللہ ہے اور میں نے کون سا جرم کر دیا ہے؟ تم دیو جواب انہوں. ساڑھے نزدیکی تو پائی دو برابر ہو. ایک بندے نے شراب کہہ کے شراب کو پی لیا، دوسرے نے انگوروں کا جوس کہہ کے وہی شراب پی لی، تو وہ کہتا رہے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. اور تیسرا حوالہ اسی حوالے سے ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کا، وہ تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے، شیخ فرید الدین عطار المتوفہ 627 ہجری، بریلوی اور دیوبندی دونوں کا ترجمہ اس کا شائع ہو چکا ہے. فضائل اعمال میں بھی اس کے حوالے موجود ہیں، فضائل سنت میں بھی موجود ہیں، بریلویوں کے ہاں بھی، دیوبندیوں کے ہاں بھی. بازید بسطامی کے اوپر پورا ایک چیپٹر انہوں نے باندھا ہے، اس میں انہوں نے کہا بازید بسطامی کی معراج، اور انہوں نے کہا کہ جیسے انبیاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اسی طریقے سے غیر انبیاء میں بازید بسطامی کو ہوئی. ابو بکر نو نہیں ہوئی، عمر نو نہیں ہوئی، عثمان نو نہیں ہوئی، مولا علی علیہ السلام نو نہیں ہوئی، علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان میں سے کسی کو نہیں ہوئی ہے. بازید بسطامی المتوفہ 261 ہجری، 30 صدی ہجری کے اندر جا کے ایک بندے کو معراج ہوئی ہے. اور وہ کہتے ہیں معراج پہ وہ اللہ کے عرش تک پہنچ گئے، اور عرش کو کہتے ہیں اللہ کی تھی، وہ کہتے ہیں منو نہیں پتا. استغفر اللہ. تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ مذاق نہ سمجھیے گا. یہ کتابیں میں نے اس وقت پڑھی ہوئی ہیں 1994 میں. اب میں یہ لیکچر تیار کر رہا ہوں، مجھے ساری باتیں یاد آ رہی تھیں، یعنی آج سے 21 سال پہلے جب میں FSC کا اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت یہ ساری کتابیں میں نے پڑھی ہیں جنہوں نے اسلام کا جنازہ نکالا. اسی لیے بھائیوں میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اسی حوالے سے.